نصیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جانور جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بے زبان ہوتا ہے، اور یقیناً جانور کی فطرت ہے انسان کو نقصان پہنچانا، اور خاص کر ایسا جانور جو خونخوار ہو، شیر۔ تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ اگر کسی شیر کو کوئی پالتو جانور بنا کے رکھتا ہے تو کیا گھروں میں، فارم ہاؤسز میں رکھنا، پہلے تو یہ بتائیں کہ قانونی طور پر جائز ہے کہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جو کلچر عام ہوتا جا رہا ہے کہ خونخوار جانور جو ہیں یا پالتو جانور ہیں جیسے شیر ہے، اس کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، تو ان کو گھروں میں اللیگلی، بغیر لائسنس کے، بغیر لیگل آنرشپ کے رکھنا ممنوع ہے۔ اور جو کوئی شخص جو ہے وہ ایسے جانوروں کو، جو پالتو جانور ہیں جو کہ ممنوع ہیں، وائلڈ لائف ایکٹ ہے 1974 کا، اس کے تحت اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے، اور دونوں سزائیں ہیں، اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اب اگر کسی نے پالتو جانور رکھنا ہے جیسے شیر ہے تو اس کے لیے بڑا ٹف کرائٹیریا جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، جو کہ وائلڈ لائف ایکٹ ہے 1974 کا۔ اس میں پیرامیٹر جو ہیں وہ ان کو کوئی میٹ کرے۔ انفیکٹ تو جو وائلڈ لائف آفیسر جس کے پاس کوئی بھی شخص پالتو جانور شیر یا کوئی دیگر جو ہے وہ اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ پرمیشن کے لیے اپروچ کرتا ہے، تو یہ محکمے کی پالیسی ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو پالتو جانور ایسے جو ہیں یہ صرف اجازت زو یا دیگر جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ادارے ہیں جہاں پہ یہ پبلک کی انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ پبلکلی عوام الناس کو اس کو جو ہے وہ لائسنس دینے یا پرمٹ دینے سے جو ہے وہ اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ نہ دیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس قانون کے تحت لائسنس لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس قانون کا ٹف کرائٹیریا جو ہے وہ میٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کہ کتنی جگہ ہونی چاہیے آپ نے پالتو جانور رکھنا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی کے معاملات آپ نے کیا کیا کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں اخبارات میں بھی پڑھا، ٹیلی ویژن پہ بھی رپورٹ ہوا کہ ایک بچی تھی 9 سال کی، بکھے وال موڑ، یہ تھانہ اقبال ٹاؤن میں ایک میٹر رپورٹ ہوا، اس کی ایف آئی آر بھی میری نظر سے گزری کہ اس پہ وائلڈ لائف ایکٹ جو ہے، دا پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ جو ہے وہ 1974 کے دفعہ 10B 12 اور 14 کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی۔ یہ تو وہ وائلیشنیں تھی جو کہ کسی نے شیر رکھا ہوا تھا، بغیر لائسنس کے رکھا ہوا تھا، اور بغیر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے پیرامیٹرز پورے کیے رکھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایف آئی آر میں اس کی بابت جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ سزائیں، وہ اوفینسز اس سیکشن میں بتائی گئی ہیں، لیکن کیونکہ بچی پہ جب حملہ کیا شیر نے تو وہ بچی زخمی ہوئی ہے، اور زخمی ہونے کے بعد اس بچی کی MLC ہونے کے بعد اس ایف آئی آر میں پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو اوفینسز ہیں، جو کہ کسی کو زخمی کرنا، دیکھیں نا، اب یہ ایک طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ ایک خونخوار درندہ جانور جو ہے وہ آپ پبلکلی لے جا رہے ہیں پکڑ کے اس کو، یا اس کو رکشے پہ لوڈ کر کے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے وہ میئرمنٹ نہیں کی کہ وہ کسی کے لیے پہ حملہ کر سکتا ہے، کسی کی جان لے سکتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو مالکان یا جو وہ جنہوں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے ایک طرح سے انہوں نے پبلک ایٹ لارج کو ڈینجر میں ڈالا، ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے خوف و ہراس پیدا ہوا، اور ایک بچی پہ حملہ ہوا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی، یہ ایک طرح سے اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے۔ اسی طرح اب وہ بچی زخمی ہوئی ہے، زخمی ہونے کے بعد اس کو ضربات پہنچی ہیں، وہ ضربات پہنچنے کی بابت پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 337 سے آنورڈ جو ہے وہ سیکشن بیان کیے گئے ہیں، تو وہ بھی اٹریکٹ ہونے چاہیے، اور جو MLC بچے کی یا بچی کی آتی ہے اس کے مطابق جو ضربات بنتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایف آئی آر میں ایڈ ہونی چاہیے۔